تاریخ کی ایک ایسی سرکش و نافرمان قوم جو اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ لفظ یہودی صرف یہودا کے قبیلے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد جب سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی تو یہ اصطلاح یہودا کی سلطنت کے ہر شخص کے لیے استعمال ہونے لگی، جن میں یہودا، بنیامین اور لاوی کے قبیلے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ ہی مصر کے فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسی ہی غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں سے راستہ نکال کر اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی، مگر یہ قوم اپنی ناشکری پر قائم رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ پاک نے ان کو یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگے۔ یہ سرکش قوم کہتی تھی کہ ہم آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ پاک نے من و سلوہ بھی اتارا اور صحراؤں میں بادلوں جیسی ٹھنڈک بھی مہیا کی۔ 12 قبائل کے لیے 12 ہی پانی کے چشمے بھی جاری کیے تاکہ ان کو پانی کی کمی نہ ہو، مگر یہ قوم نافرمان ہی رہی اور ان لوگوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو قتل بھی کیا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش بھی انہی یہودیوں نے کی تھی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے پیغمبروں پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ یہ قوم کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ شروع سے ہی دوسروں پر ظلم و ستم کیا کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیتے، جیسا کہ آج بھی یہ لوگ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ عجیب و غریب پیشن گوئیاں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی انہی کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ یہی وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی کیا۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے ہر نعمت اتاری، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا۔